آج ہم پڑھیں گے روزنامہ انقلاب کا اداریہ۔ کسانوں کی تاریخی جیت۔ کسان تحریک کے 6 ماہ یا 9 ماہ گزرنے کے بعد اگر کوئی ادارہ اس ایک سوال پر سروے کرواتا کہ کسانوں کے مطالبات تسلیم کر لیے جائیں گے یا نہیں، تو اس کے جواب میں اکثریت کی کیا رائے ہوتی، اس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں۔ اکثریت کی رائے تو دور، خود کسان مظاہرین کے دلوں میں یہ بات رہی ہوگی کہ مرکزی حکومت جو فیصلے واپس نہ لینے کے لیے جانی جاتی ہے، گھٹنے نہیں ٹیکے گی، اور اگر اسے آمادہ کرنا ہے تو اس کے لیے طویل جنگ لڑنی پڑے گی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بار بار کہتے تھے کہ چاہے جتنا وقت دھرنا دینا پڑے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ تک کہا کہ 2024 تک نہیں جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اگر شک و شبہ یا خدشہ و اندیشہ تھا بھی، تو انہوں نے اسے عزم، حوصلے، قربانی، حکمت عملی اور اتحاد سے بدل کر ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ یہ تحریک، جسے غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی، تاریخ بنا چکی ہے۔ آئندہ جب بھی عوامی مزاحمتوں کا ذکر آئے گا، جمہوریت کی طاقت منوانے کی بات ہوگی، یا نظم و ضبط اور اتحاد و اتفاق کو موضوع بنایا جائے گا، اس تحریک کو ضرور یاد کیا جائے گا۔ تین درجن سے زائد تنظیمیں اور ان کے ہزارہ وابستگان مسلسل 378 دن دہلی کی سرحدوں پر ڈٹے رہے، اور ان میں کسی ایک دن بھی کوئی اختلاف یا انتشار پیدا نہیں ہوا۔ یہ اس احتجاج کا سب سے بڑا وصف تھا۔ اگر کوئی دراڑ ہوتی تو مخالفین اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے۔ کسانوں میں اختلاف تھا بھی تو اسے بالائے طاق رکھ کر مشترکہ مسائل پر بھرپور اتحاد کی فضا تیار کی گئی۔ ایک کے حوصلے سے دوسرے نے حوصلہ لیا، ایک کی قربانی نے دوسرے کی قربانی کی راہ ہموار کی، ایک کے جذبہ خدمت خلق نے دوسرے کے جذبے کو مستحکم کیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایسے دلپذیر مناظر جا بجا پھیل گئے کہ جنہیں آئندہ بھی یاد کیا جائے گا، اور جن سے آئندہ تحریکوں کو روشنی ملے گی۔ اس تحریک میں جاننے، سمجھنے اور تجزیہ کرنے کے لیے اتنا کچھ ہے کہ آپ دیکھیے گا، آئندہ چند مہینوں میں اس پر کئی کتابیں شائع ہو جائیں گی، اور اگر یونیورسٹیوں نے اسے قابل اعتنا سمجھا تو طلبہ اس پر ریسرچ کرنا چاہیں گے کہ اتنا طویل احتجاج کس طرح جاری و ساری رہا، اور اس کی کامیابی کے اسباب کیا ہیں۔ ہم تو دیکھتے سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک ایک پہلو تفصیل سے بیان کیا جا سکتا ہے، بلکہ ایک ایک پہلو پر کتاب لکھی جا سکتی ہے، مثلاً سماجی پہلو، معاشی پہلو، مخالفین کی کوششوں کو ناکام بنانے کی حکمت عملی کا پہلو، اور دیگر عوامی تحریکات سے اس کی کتنی مماثلت وغیرہ ہے۔ ایک کتاب تو 29 جنوری 2021 کی اس رات کے واقعات پر لکھی جا سکتی ہے
जिसमें हर ख़ास व आम समझ रहा था कि अब ये एहतजाज ख़त्म है, मगर किसान लीडर राकेश टिकैत का रोना था कि पांसा पलट गया। घर को वापस जाने वाले मुजाहिरीन वापस आ गए और तहरीक में नई जान पड़ गई। ये वाक़या अपने आप में मिसाल है। चुनांचे ये मौज़ूए गुफ्तगू का मुतक़ाज़ी है कि क्या एक शख्स किसान लीडर के आंसुओं में आज भी इतनी ताकत है कि बाजी पलट जाए। रोने को तो और भी लोग रोते हैं, हमारे सामने रो चुके हैं, मगर उनके आंसुओं और इस किसान लीडर के आंसुओं में क्या फ़र्क है, ये अहम नुक्ता है। हम ऐसे दौर में हैं जिसमें मीडिया सहाफ़ती अखलाक़ियात भूल गया है और किसी को भी अच्छे बुरे लक़ब से नवाजने में किसी एंकर को कुछ तामुल नहीं होता, मगर जहाँ तक हमारी मालूमात का ताल्लुक़ है, किसी में हिम्मत नहीं थी कि टिकैत के गिरिया को कोई नाम देता। ऐसा बहुत कुछ था इस तहरीक में।